should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. My faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her truth. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM. اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے دن، بری رات، بری گھڑی اور برے وقت سے، اور آپ کے ناگہانی عذاب سے، اور ہر طرح کے غصے سے، اور نعمتوں کے چھن جانے سے، اور عافیتوں کے پھر جانے سے۔ آمین۔ اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گراہ میری زبان سے کہ سمجھیں میری بات۔ کبھی موسم ساتھ نہیں دیتا، کبھی بیل منڈیر نہیں چڑھتی، لیکن یہاں وقت بدلنے میں ایسی کوئی دیر نہیں لگتی۔ کہیں اندر بزم سجائے ہوئے، کہیں باہر خود کو چھپائے ہوئے، تیرے ذکر کا کام نہیں رکتا، تیری یاد کی عمر نہیں ڈھلتی۔ ایک جھیل کا دھندلا عکس ہے آئیں، وہ حسن دکھائی نہیں دیتا اور پھر بھی نگاہ نہیں ہٹتی۔ کئی صدیاں بیت کی بے لذت رت میں میرا جسم نماز کا عادی ہے، میرا جسم نماز کا عادی ہے، میری روح نماز نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب پنوان کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کو میزبان سجاد خان، اور رات کے اس پہر کے ہم سفروں کو ان تمام سماعتوں کو جو ہمارے ساتھ اس بزم سخن میں جسے ہم اور آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جہاں 2:06 اور تاریخ 14 جون سن 2020 اتوار کی رات، ہفتے کی رات اور اتوار کا دن شروع۔ آپ جانتے ہیں FM 101
ریڈیو پاکستان کا چینل ہے اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہم مخاطب ہوتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں FM 101 راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور, کراچی, فیصل آباد اور بہت سارے شہر جس میں آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس بزم سخن میں. اور پاکستان کے علاوہ جہاں دیار خیر میں محترم دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. سو دیار غیر سے پاکستان کے علاوہ جو بھی لوگ جہاں سے بھی شامل ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے اس بزم سخن میں. اس کا دورانیہ 2 گھنٹے کا ہوتا ہے اور صبح کے 4 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے. یہاں وہی ٹیم وہی میزبان. ہفتے میں 3 دن آپ سے ملاقات رہتی ہے. جمعۃ المبارک کی رات, ہفتے کی رات اور اتوار کی رات. سو ٹیم میں ہماری پروگرام مینیجر صدف رانی صاحبہ جو پوری ٹیم کو لیڈ کرتی ہیں, پروڈکشن کو دیکھتی ہیں اور ان کا ساتھ دیتی ہیں مہک جبین صاحبہ محترمہ. اور آج کے پروگرام میں مجھے صاحب کی معاونت حاصل ہے. علاوہ ٹیکنیکل سٹاف ہے. آپ سنائیے آپ کیسے ہیں, مزاج کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دل سے پورے ایمان سے اور پوری عاجزی انکساری سے دعا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں اور صحت مند رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. جس وبا کا سامنا ہے آج کل پوری دنیا کو اور خاص طور پر یہ والا جو مہینہ ہے جون کا اور جولائی کا, وہ پاکستان کے لیے بہت خصوصاً اپنے آپ کو خیال رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور SOPs کا خیال رکھنا چاہیے. کڑے امتحان کا وقت آ گیا ہے. سو تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ جہاں پہ بھی رہیں اپنا اور اپنوں کا اور دوسروں کا خیال رکھیں. جی ہاں جناب, رات کے آخری پہروں میں ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے بہت سارے لوگ اس پروگرام میں شامل رہتے ہیں. اور اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ ہی ایک چیک پوسٹ ہے, اس میں محمد بوٹا صاحب اور رب نواز صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو کہ اپنی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دیتے ہیں رات کے ان پہروں میں, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. سو آپ کو, آپ کی ٹیم کو اور تمام لوگوں کو جو ان گہرے اندھیروں میں صرف ہمارا خیال رکھنے کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. یقین جانیے یہ لیٹر نوٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا اور آپ تمام سیکیورٹی ممبرس کا اور تمام سیکیورٹی آفیسرز کی ڈیوٹیز چینج ہوئی تھیں, تو مجھے یاد ہے کہ سڑک پر جب آپ آتے جاتے ہوئے بھی رات کے ان پہروں میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی نظر نہ آئے تو بڑی ایک وحشت سی ہوتی ہے. سو جب یہ لوگ نہیں ہوتے اپنے چیک پوسٹ کے اوپر کسی اور وجہ سے, یا آپ ایک سیکنڈ کے لیے, ایک پل کے لیے یہ سوچیں کہ اگر یہ یہاں پہ نہ ہو تو کتنی وحشت اور کتنا ڈر لگتا ہے. سو ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا جب تک آپ کو پتہ نہیں چلتا. سو رات کی ان آخری پہروں میں اور پورے دن گرمی سردی میں آپ اپنی ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں. سو یہ سب سے بڑی بات ہے اور ہمیں آپ پہ فخر ہے. آپ کو بہت شکریہ جناب. اور بھی جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ, آپ کے کالز کرنے کا بہت شکریہ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ 2:30 کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. حمدیہ اشعار سلیم کوثر صاحب کے تھے اور آج کی بزم سخن میں سلیم کوثر صاحب ہیں, امجد صاحب ہیں, افضل منہاج صاحب ہیں اور بہت سارے شعراء اکرام ہیں. جی ہاں, فیصل اجمی صاحب کے علاوہ. سو جو ذہن نشین چیزیں ہیں ان کا نہیں میں بتا سکتا, لیکن جو کتابیں میرے پاس ہیں وہ میں ان کا بتا سکتا ہوں آپ کو. احمد ندیم قاسمی کی غزلیں ہیں, نظمیں ہیں, ان میں سے بھی ایک یا 2 نظمیں شامل کر دیں گے. دنیا میری آرزو سے کم ہے.
کتاب کا عنوان اور آخری غزلوں کی جو کتاب پبلش ہوئی سلیم کوثر صاحب کی، وہ آج میرے پاس ہے، اور اس کی پہلی غزل کے چند اشعار، 3 اشعار تو اس کتاب میں شامل انہوں نے کیے، اور 2 اشعار جو ہے وہ ان کی زبانی میں نے اس غزل کو، کیونکہ غزل کی تکمیل بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لکھنے والے غزل اپنی طرف سے مکمل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ پبلش بھی ہو جاتی ہے اور پھر کبھی ان کو موقع ملتا ہے تو اسی زمین پہ کچھ اور اشعار بھی آ جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، تو وہ اس میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کتاب میں پہلی جو غزل ہے اس میں، جو کہ دسمبر 1994 میں شامل کی، اس کی صرف 3 اشعار اس غزل میں شامل ہیں، لیکن 2 اشعار جو سلیم کوثر صاحب کی زبانی میں نے ان سے پوچھ کے اسی غزل کے ساتھ لکھ لیے، وہ کتاب میں شامل نہیں ہیں، لیکن بہرحال آپ کی سماعتوں کی نظر یاد کے حوالے سے اور اسی احساس کے حوالے سے جو رات کے آخری پہروں میں بہت بار بات ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یاد کہاں رکھنی ہے تیرا خواب کہاں رکھنا ہے، یاد کہاں رکھنی ہے تیرا خواب کہاں رکھنا ہے، دل میں یا پھر آنکھوں میں مہتاب کہاں رکھنا ہے، وہ کہتا ہے آخری باب عشق مکمل کر لیں، وہ کہتا ہے آخری باب عشق مکمل کر لیں، اور میں سوچ رہا ہوں پہلا باب کہاں رکھنا ہے۔ اور شعر ہے کہ حسن کی یکتائی کا بس اتنا احساس ہے مجھ کو، حسن کی یکتائی کا بس اتنا احساس ہے مجھ کو، کانٹوں کی ترتیب میں ایک گلاب کہاں رکھنا ہے۔ یہاں یہ 3 اشعار تو شامل ہیں کتاب میں، اور جو 2 اشعار دوسرے تھے وہ یہ ہیں کہ گھر اور آنگن دونوں ہی تقسیم کی نظر ہوئے ہیں، گھر اور آنگن دونوں ہی تقسیم کی نظر ہوئے ہیں، تجھے کہاں ٹھہرانا ہے اسباب کہاں رکھنا ہے، جو کچھ تھا سب بانٹ دیا ہے، جو ہے تم لے جاؤ، جو کچھ تھا سب بانٹ دیا ہے، جو ہے تم لے جاؤ، سود و زیاں کا ہم ایسوں نے حساب کہاں رکھنا ہے۔ اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں، جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں، وہ نہ ملے گا اب تجھے جس کی تجھے تلاش ہے، راہوں میں آج بے کفن تیری وفا کی لاش ہے، یہ تو ذرا بتا مجھے تو نے کیا تھا پیار کیوں، اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں۔ آنسو جو ہیں رکے ہوئے ہنس کے انہیں بہا بھی دے، جتنے ہیں داغ پیار کے رو کر انہیں مٹا بھی دے، تو نے ہے پھر بنا لیا ہم کو گلے کا ہار کیوں،
تجھ کو ہے اعتبار کیوں ہے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں اس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں جی ہاں جناب، اور آپ کو بہت شکریہ۔ رابطے کے نمبر آپ کو معلوم ہے کہ 1-000-101۔ جی ہاں، وہ محترم دوست راول پنڈی اسلام آباد کے علاوہ کسی دوسرے شہر سے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنے موبائل فون سے ہمیں ٹیلی فون کرتے ہیں، ان کے لیے نمبر ہوا کرتا ہے 051-111-0001۔ جی ہاں، 051-111-101۔ جی ہاں، اور بات 2:30 کے بعد شروع ہوگی۔ عاشقوں کی بھیڑ حرف دعا کا ہجوم تھا، کیا در تھا جس پہ ایسا بلا کا ہجوم تھا۔ ہر ایک کو تھا یقین وہی راستے پہ ہے، ہر راستے پہ خلق خدا کا ہجوم تھا۔ کرتے دیے کی فکر کہ چادر سنبھالتے چاروں طرف سے تیز ہوا کا ہجوم تھا۔ اور شعر دیکھیے گا، جی ہاں، امجد صاحب کے ملتا نہیں تھا چشم تماشا کو راستہ، ملتا نہیں تھا چشم تماشا کو راستہ، چہرے پہ اس کے ایسا حیا کا ہجوم تھا۔ دامن میں کہکشاں کے ستارے ہوں جس طرح، یوں اس گلی میں اہل وفا کا ہجوم تھا۔ کیا شب تھی وہ فرات کی موجوں سے پوچھیے، جس کے ہر ایک پل میں دعا کا ہجوم تھا، اور قاتل تھے اپنے جرم کی ہیبت کے دم بخود، لاشوں کے ارد گرد بقا کا ہجوم تھا۔ غارت گری سے قبل سمندر ہو جس طرح، موسم کی خاموشی میں صدا کا ہجوم تھا۔ امجد خدا دکھائے نہ منظر وہ پھر کبھی، کس بے کسی میں خلق خدا کا ہجوم تھا۔ یہاں کتاب کا عنوان شام سرائے، اور آج میرے پاس ہے امجد صاحب کی پرنٹڈ کتاب، اور اس میں سے ایک جہاں آپ کی فرمائش بھی آپ کی سماعتوں تک پہنچے گی، کامیابی کا دکھ بھی آج پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک نظم بہت مختلف احساس پہ لکھی گئی، بہت ساری ایسی باتیں اور بہت سارے ایسے احساس اور خیال ہیں جس کے اوپر بہت کم بات ہوئی ہے۔ یہاں لکھنے والوں کو اپنا ہنر ہے، اور یہ خدا صرف بات ہے، خدا کا دیا ہوا ہنر ان لوگوں کے پاس ہے، بہت چند لوگوں کے پاس، جس میں سے امجد صاحب کا نام ایک ہے۔ وہ بھی شامل کریں گے لیکن کچھ دیر کے بعد۔ درد شامل ہے تمہیں اندازہ نہیں، تم جاتے ہوئے اپنی یاد میرے کمرے میں بھول گئے ہو۔ تم جاتے ہوئے اپنی یاد میرے کمرے میں بھول گئے ہو۔ میری گرفتاری کا فیصلہ آزادی کے ساتھ کیا گیا۔ گہری سیاہ رات کی بھیجی ہوئی پرچھائیاں روشنی کے سراب میں لہو لہان میرے دروازے پر دستک دے رہی ہیں۔
ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی بے سمت مسافت، ہونٹوں پہ ٹھہری ہوئی بدبودار بوسوں کی نفرت اور وعدوں کی دھن میں لپٹی ہوئی کاغذی عدالت دروازے کی درزوں سے صاف دکھائی دے رہی ہیں۔ اکثر ہمارے گھر لوگوں سے خالی اور پرچھائیوں سے بھر جاتے ہیں۔ میرے بستر سے نیندوں بھری چادر کھینچ لی گئی، دیوار تمہاری تصویر سے خالی کر دی گئی اور ہر کارے اس نظم کی تلاش میں گم ہو گئے جو میرے ذہن میں پوری اور کاغذ پر ادھوری ہے۔ میں نے کمرے سے تمہاری یاد اٹھا کر اپنے دل میں رکھ لی۔ اب میرے ذہن میں وہ نظم ہے اور دل میں تمہاری یاد۔ جب تک نظم کاغذ پر نہ آ جائے مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکتی، اور جب تک تمہاری یاد دل میں ہے نظم مکمل نہیں ہو سکتی۔ تم آؤ اور اپنی امانت لے جاؤ، تم آؤ اور اپنی امانت لے جاؤ، مجھے نظم مکمل کرنے دو۔ میں مقدمے کی سماعت جھیل سکتا ہوں، ادھوری نظم کی اذیت نہیں۔ दुख बड़े सहरा
दे जहान विच रहिंदी तेरी याद यादां तेरे नालों चंगियां ने तेरियां यादां तेरे नालों चंगियां ने तेरियां ए कोल मेरे रहन रात नूं ए कोल मेरे प्यार पत्थरां दे नाल जे ना पाया प्यार पत्थरां दे नाल जे ना पाया ओ दुख बड़े सहन रात नूं ओ दुख बड़े सहन रात नूं दे प्यार दियां खिच्चां तैनू पईयां ना तेरे पैरां दियां मिट्टियां नू चुम के तेरे पैरां दियां मिट्टियां नू चुम के रोण मेरे नैन रात रोण मेरे नैन रात रोग प्यार दे जी हाँ जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान और ज़ात का बड़ा करम। अनस चीमा, आप हमारे साथ स्पेन से शामिल होते हैं। आप कैसे हैं? आपकी फैमिली कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काफी हद तक ठीक हो चुका हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और अल्लाह ताला का बड़ा करम है। माशाअल्लाह अल्लाह की बंदगी
आमीन आमीन। जनाब नगम शामिल करता हूँ आज जी इरशाद प्लीज। कुछ हिस्सा शामिल करूंगा। जहाँ रात नीचे गली में तेरे डर के आगे, ये मैं सोता सर हसन गोरा कर हाँ हाँ तुझे सुबह बाजार में बुरे अवतार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा, तो तेरी निगाह में वो ताब नाती थी मैं जिसकी हफ्तत में 9 साल दीवाना पिता रहा हूँ। हाँ हाँ जहाँ रात 9 साल दीवाना पिता रहा हूँ, ये वो दौर था जिसमें मैंने कभी अपने रंजूर कूजों की जानब पलट कर न देखा। हाँ वो कूदे मेरे दस्ते चाबुक के निकले, दिल रंग और रोगन की मखलूक के ले जा, वो सरगोशियों में ये कहते हाँ हाँ गुजार अब कहाँ है। हाँ वो हमसे खुद अपने अमल से खुदा वन बनकर खुदाओं की मनिंद है रोए करता। वाह यहाँ रात 9 साल का दौर भी मुझसे गुजरा कि जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुजरे। हाँ हाँ अगारों में मट्टी कभी जिसकी खुशबू से वारफ्ता होता था मैं तंग बस्ता कभी हाँ हाँ राजियों मीना जामो सबूओ पानी सुबीता तेरी है कि माया माशियत के अजारे बन के सहारे शिकस्ता पड़े। वाह मैं खुद में हसन गुजर बाबा बुल खाक पर सर पर हन्ना सरे चाक जो निका मो सरबाजानो किसी रंग बंधा देवता की तरह वहमा के गिलोला से ख्वाबों के सियाल इज्जत लगा रहा था। हाँ हाँ यहाँ रात 9 साल पहले तू नादान थी, लेकिन तुझे ये खबर थी कि मैंने हसन गुजर में तेरी काफ इस युफकता आंखों में देखी है वो कामना की कि जिससे मेरे जिस्म जा अपने महताब का रहु गुजर बन गए थे। हाँ हाँ जहाँ रात 9 साल पहले तू नादान थी। हाँ वाह कुछ अपनी आई कहता हूँ तो सोचा ये थोड़ी सी शामिल की जाए, बाकी हो सके सब तो आप समझ जाते हैं। चले चले आपको बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और अभी जो नूनी राशिद का कलाम चीमा साहब ने सुनाया और उन्होंने कहा कि कुछ माजी का जिक्र हुआ और पुरानी यादों की बात हुई। तो ऐसे ही होता है जिंदगी में, जो है वो इंसान मुख्तलिफ अहद होते हैं ना जिंदगी के। इंसान दौड़ता चला जाता है और दौड़ते दौड़ते, क्योंकि उसकी ख्वाहिश और उसकी आरज़ू यही होती है कि वो सबसे आगे चला जाए। वो इसी दौड़ में कामयाबी का पीछा करते करते बहुत आगे निकल जाता है और अपने साथ वालों को बहुत पीछे छोड़ जाता है। उसको बड़ा फख्र होता है, बड़ा अपने आप और अपने आप की तरक्की के ऊपर बड़ा गुरूर होता है। वो इस तरक्की के पीछे भागता भागता अपने साथ वालों को बहुत पीछे छोड़ता है और तरक्की की राहें सर करते करते बहुत दूर निकल जाता है। लेकिन जब उसको एहसास होता है मंजिल पर पहुंचकर कि वो बहुत आगे निकल आया है, वो अलग बात कि वो सारी मंजिलें तय करने के बाद जब वो लोगों को पीछे छोड़ के अपने साथ वालों से बहुत आगे चला जाता है,
تو ایک مختلف احساس اس کو تنگ کرنے لگتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کامیاب ہوا اپنی زندگی میں، اس نے بڑی دولت، شہرت، پیسہ سب کچھ کما لیا، تو اس کو تو خوشی بھی مل جانی چاہیے تھی. لیکن اس کامیابی کی خوشی ملنے کے بجائے وہ اس کامیابی کے حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو دکھی محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ والے نہیں ہوتے، اس کے ساتھ صرف پیسہ ہوتا ہے اور کامیابی ہوتی ہے. امجد صاحب نے اس کو کیسے الفاظوں میں بیان کیا اور 10 کا عنوان رکھا کہ کامیابی کا دکھ. وہ لکھتے ہیں کہ سنو یہ درد کا رشتہ ہر ایک رشتے سے افضل اور گہرا اور سندر ہے. سنو یہ درد کا رشتہ ہر ایک رشتے سے افضل اور گہرا اور سندر ہے کہ یہ ٹوٹے دلوں پر ہاتھ رکھتا، چاہ کے داماں کو رفو کرتا، ہر ایک رنجش کا راستہ کاٹ دیتا ہے. ہمیں پھر سے جہاں سے بات ٹوٹی تھی وہیں سے جوڑتا اور ایک کرتا ہے. سبھی آزردہ جذبوں کو نیا ایک حوصلہ دیتا ہے. اداسی کی فضاؤں میں شفق کے رنگ بھرتا ہے. گلوں کی تیز آندھی نے جو چپکے سے بجھا دی تھی، جی ہاں گلے شکوے کی بات ہوتی ہے نا، تو لکھتے ہیں کہ گلوں کی تیز آندھی نے جو چپکے سے بجھا دی تھی وہ سب شمعیں جلاتا ہے. دلوں کو درد کا رشتہ سدا نزدیک لاتا ہے. یہ دوری اور جدائی جو پرانی دوستی کے راستے تبدیل کرتی ہے، کسی بے نام لمحے میں نگاہوں اور لہجوں کے غبار سرد مہری میں تعلق کی حرارت اس طرح تبدیل کرتی ہے کہ کچھ باقی نہیں بچتا. یہ جتنے فاصلے ہیں اب دلوں کے درمیان، ان کا حقیقت میں سبب یہ ہے کہ اب وہ درد کا رشتہ جو جوان کو ایک رکھتا تھا نہیں ہے بیچ میں باقی. یہ جتنے فاصلے ہیں اب دلوں کے درمیان، ان کا حقیقت میں سبب یہ ہے کہ اب وہ درد کا رشتہ جو ان کو ایک رکھتا تھا نہیں ہے بیچ میں باقی. بلندی کی مسافت میں وہ رستے چھوٹ جاتے ہیں جہاں سب مل کر چلتے تھے، جنہیں محرومیوں کی سانجھ نے جوڑا تھا برسوں میں. تکبر کے کسی پل میں وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. وفا کے بادہ خانے میں سلامت کچھ نہیں رہتا، نہ وہ محفل، نہ وہ مینا، نہ وہ پیاسے، نہ وہ ساقی. اگر ہم غور سے دیکھیں کہ عمروں کی مسافت اور سنگت کے سفر میں کیا خرابی ہے، تو کھلتا ہے کہ اس رستے کا راہزن دکھ نہیں ہے، کامیابی ہے. کدے آوے ماہی کل لگ وے، کدے آوے ماہی کل لگ وے. تیری دید غریباں دا حج وے،
हवे कदे आवे माही गल लगवे तेरी दीद गरीबां दा हजवे हवे कदे आवे माही गल लगवे
ہٹا دیا گیا ملبہ تو درد دکھائی دیا، ہٹا دیا گیا ملبہ تو درد دکھائی دیا، پھر اس کے بعد نہ دیکھا نہ گھر دکھائی دیا۔ ہوائے تیز میں اڑتا ہوا یہ ابر سفید، ہوائے تیز میں اڑتا ہوا یہ ابر سفید، بڑے دنوں میں کوئی ہم سفر دکھائی دیا، لپٹ رہی تھی ہوا شاخ زرد سے لیکن، لپٹ رہی تھی ہوا شاخ زرد سے لیکن، بڑے عذاب میں سارا شجر دکھائی دیا، تمام راستے تیری طرف روانہ تھے، تیری تلاش میں سارا نگر دکھائی دیا، شجر کے سائے میں سورج سے گفتگو فیصل، شجر کے سائے میں سورج سے گفتگو فیصل، عجیب خواب مجھے رات بھر دکھائی دیا، عجیب خواب مجھے رات بھر دکھائی دیا۔ یہ جو خاموشی کی زبان ہے اور اپنے آپ سے ہی بات کرنا، یہ کسی نہ کسی تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے میں، مٹے ہوئے عہد میں، وہ جو سلیم کوثر صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک تعلق جو خاموشی سے ہوا، ایک تعلق جو خاموشی سے ہوا، شور عالم میں پھر اسی سے ہوا، ایسا لگتا ہے اس جہان کے بیچ ہر اضافہ کسی کمی سے ہوا، اس نے بھڑکا دیا ہے شعلہ خاک، وہ اندھیرا جو روشنی سے ہوا، اس کو بھرتی ہے میری نادانی، جو خلا تیری آگہی سے ہوا۔ اور شعر تھا کہ عشق میں بھی نہ جی لگا آپ کے، عشق میں بھی نہ جی لگا آپ کے، کار دنیا بھی ہے بے دلی سے ہوا، لاکھ رستہ بدل کے دیکھ لیا، لاکھ رستہ بدل کے دیکھ لیے، آنا جانا اسی گلی سے ہوا، بے ارادہ کھلا ہے موسم دل، جی ہاں بے ارادہ کھلا ہے موسم دل، یہ تغیر تیری ہنسی سے ہوا، اور کیسے پتھر پگھل رہے ہیں سلیم، چلیے اتنا تو شاعری سے ہوا۔
جی ہاں جناب، اور قریباً 3 بج چکے ہیں، 1 منٹ باقی ہے، بس میں سکون گنجا شوقر میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان۔ ایک نظم جس کا عنوان ایک کہانی ہے، امبرین صلاح الدین نے لکھی ہے، اور آج میں نے کوشش کی کہ مختلف خیال کے اوپر جو شاعری لوگوں نے کی ہے، شاید آپ کو سننے میں وہ بالکل عجیب سی لگے، لیکن بات یہ ہے کہ مختلف خیال پہ، ایک جیسے خیال پہ تو بہت ساری غزلیں، نظمیں ہیں، تحریریں ہیں، لیکن جو مختلف خیال پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو بھی پروگرام میں شامل کرنا چاہیے۔ ایک کہانی میں انہوں نے بہت خوبصورت خیال کا ذکر کیا، وہ ہر انسان کی کہانی ہے، ہر انسان کے اندر چھپا وہ احساس ہے، خیال ہے۔ وہ الگ بات کہ ہم بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، شاید الفاظ کی کمی ہے، شاید اعتبار کی کمی ہے، شاید اپنے سے ڈرتے ہیں، شاید دوسروں سے ڈرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ہر انسان کو ہر وقت دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ رات کے آخری پہروں میں آپ اگر اپنے آپ سے پوچھیں گے تو ہمیشہ یہی جواب آئے گا کہ آپ کے پاس اچھے دوستوں کی کمی ہے، اور آپ ہمیشہ اپنی زندگی سے گلہ شکوہ کریں گے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میرے سے دوست بچھڑتے گئے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اچھے لوگ جو آپ چاہتے ہیں آپ کے ارد گرد ہوتے، لیکن نہ جانے یہ کیسی بساط ہے، یہ کیسا کھیل ہے، یہ کیسا سفر ہے کہ جو انسان چاہتا ہے اس کے بالکل برعکس چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ مثلاً انسان جو مناظر دیکھنا چاہتا ہے اس کی آنکھیں ترس جاتی ہیں اور وہ منظر سامنے نہیں آتا۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دور سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہو گیا، یہ اس کھیل کے بڑے عجیب سے اصول ہیں۔ چاہے آپ جو مرضی حکمت عملی بنا لیں، وقت سے جیت نہیں سکتے، وقت کے اپنے فیصلے ہیں۔ ذرا سنیے امبرین صلاح الدین نے کیا لکھا نظم میں، ایک کہانی کے عنوان پہ لکھی گئی ایک نظم۔ وہ لکھتی ہے کہ میرے کمرے میں پھیلی ایک کہانی، میرے کمرے میں پھیلی ہے ایک کہانی، ابھی ذرا سی دیر ہوئی، میں نے ایک میلے کاغذ پر حرفوں کے ٹکڑے جوڑے تھے اور کہانی کو تھوڑی سی جگہ ملی تھی، پھر لفظوں کے سارے ٹانکے ٹوٹ گئے تھے، جن لفظوں سے آنکھ مچولی کھیلتے کھیلتے وقت بہت سا بیت گیا ہے، اتنا وقت کہ اب تو یاد نہیں آتا کہ اپنے جسم کی قید میں ہیں یا باہر ہیں، اتنا وقت کے منظر سارے پگھل گئے ہیں، اوجل ہیں تصویر کے رنگ میں یا ظاہر ہیں، اور کہانی کاغذ کی طے پھاڑ کے باہر نکل جاتی ہے، سارے کمرے میں پھیلی ہے، سب دروازوں اور دریچوں سے لپٹی ہے، چھت کے پنکھے سے بلبوں سے جا لٹکی ہے، ساری کتابیں اوندھی کر کے ان میں سے وہ لفظ نکال کے لے آئی ہے جو ہم نے ایک ساتھ پڑھے تھے، میری الماری سے بند لفافے چیر کے سارے خواب اٹھا لائی ہے جو ہم نے ایک ساتھ بنے تھے، اور زمین سے چھت تک اب چنگھاڑ رہی ہے، تھک جاتی ہے تو میری آنکھوں سے بہنے لگ جاتی ہے، تھک جاتی ہے تو میری آنکھوں سے بہنے لگ جاتی ہے، بستر کے نیچے چھپ کر آہیں بھرتی ہے، صوفے کے پیچھے گھس کر رونے لگتی ہے، میرے کندھے پہ سر رکھ کے سو جاتی ہے، اور کبھی کھڑکی کے پٹ پر ماتھا ٹیک کے کھو جاتی ہے۔ میرے کمرے میں پھیلی یہ ایک کہانی گھات میں ہے کہ کوئی روزن دروازہ کھل جائے تو اس حبس زدہ کمرے سے باہر نکلے، جیسے میرے دل کی ایک ایک رگ کو چیر کے بہہ نکلی تھی۔
باہر مینا برسایا اور میرے اندر آگ لگا دی. مصرے پہ ذرا غور کیجیے گا, کیا خوبصورت غزل ہے. اور جی ہاں, دنیا میری آرزو سے کم ہے, سلیم کوثر صاحب. اور اپریل 1994 میں 1994 میں 1994 میں یہ غزل ہوئی, اور ان کو انہوں نے آخری پبلش ہونے والی کتاب میں شائع کیا. باہر مینا برسایا اور میرے اندر آگ لگا دی. آج تو اس نے ان دیکھے جذبوں کی شکل بنا دی. ایک لمحے کی دستک نے صدیوں کے در کھولے ہیں. ایک کرن کی آہٹ نے سورج کو راہ دکھا دی. کب سے شور مچاتا دریا رستہ کاٹ رہا تھا, کب سے شور مچاتا دریا رستہ کاٹ رہا تھا, بس ایک لہر کی سرگوشی نے کشتی پار لگا دی. اور انہوں نے لکھا کہ اس نے بھی اظہار کی شدت میں چپ سادھے رکھی. کیا کوئی جذبہ ایسا ہوتا ہوگا جس کی شدت میں انسان چپ ہو جائے؟ اس نے بھی اظہار کی شدت میں چپ سادھے رکھی. میں نے بھی کچھ کہنے کی خواہش میں بات چھپا دی. اس نے بھی خالی منظر کے عکس کو دھیان میں رکھا. یادوں کی دیوار سے میں نے بھی تصویر ہٹا دی. مجھ میں اور ہی جلووں کی تمثیل ہے, میں وہ کب ہوں. مجھ میں اور ہی جلووں کی تمثیل ہے, میں وہ کب ہوں. تیری ایک جھلک پر جس نے ساری عمر گوا دی. اس وحشت میں ہنستے بستے جیون دھول ہوئے ہیں. اس وحشت میں ہنستے بستے جیون دھول ہوئے ہیں. اس نے ایک دیوار اٹھا دی, میں نے ایک گرا دی. اور کتاب میرے سامنے ہے تو دو اشعار. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لکھنے والا لکھتا ہے تو غزل مکمل ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھار وہ ایک دو اشعار لکھتا ہے, اس کو غزل کی شکل نہیں ملتی, نہ وہ دیتا ہے, بس اس کے ذہن میں جو آتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. یہ کاغذ قلم کے نصیب کی بات ہوتی ہے. تو ایسے میں شعراء اکرام جو ہے وہ اپنی کتابوں میں, آپ نے کبھی ان کی کتابیں دیکھی ہوں تو ایک غزل لکھی ہوتی ہے اور اسی ورقے پہ نیچے دو اشعار ہوتے ہیں. تو جو دو اشعار ہوتے ہیں ایک اشعار ہوتا ہے. اجمی صاحب باقی شعراء اکرام میں نے ہمیشہ دیکھا کہ دو اشعار, تین اشعار, غالباً دو اشعار زیادہ ہیں, لیکن اجمی صاحب نے ایک شعر بھی کہا ہے. بہت میں نے ان کی جو بھی میرے پاس فوٹو کاپیز ہیں اس میں نے بہت بار یہ چیز محسوس کی کہ ایک شعر جو ہے وہ انہوں نے ایک ہی شعر ہوا اور ایک ہی شعر جو ہے وہ انہوں نے لکھ دیا. تو بہرحال جناب دو اشعار تھے کہ پہلے شکوہ تھا یہاں رونق کے بازار نہیں. یہ سلیم کوثر صاحب کے ہیں. پہلے شکوہ تھا یہاں رونق کے بازار نہیں, اب جو بازار کھلے ہیں تو خریدار نہیں. سب کے ہاتھوں میں یہاں زہر پیالہ ہے مگر. مصرے پہ غور کیجیے گا کہ سب کے ہاتھوں میں یہاں زہر پیالہ ہے مگر کوئی سچ بولنے کے واسطے تیار نہیں. اور سچ اور جھوٹ کے اوپر چند لفظ ہیں, چند الفاظ ہیں سلیم کوثر صاحب کے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ تم بھی سچ ہو, جو کچھ تم کہتے ہو وہ بھی سچ ہے. تم بھی سچ ہو, جو کچھ تم کہتے ہو وہ بھی سچ ہے. میں بھی سچ ہوں, جو کچھ میں کہتا ہوں وہ بھی سچ ہے. کہاں سے ہم دونوں کے بیچ میں در آتا ہے, خون کے آنسو رلواتا ہے. اور اجمی صاحب کا شعر تھا کہ چار سو اپنی نگہبانی سی ہے, زندگی کیا ہے پریشانی سی ہے. تمہارا جناب زندگی کیسی اتار چڑھاؤ میں کبھی ہم اسے خوشی سے منسوب کرتے ہیں اور کبھی
روگ اور دکھ کہہ کے زندگی کو انسانوں کا ہجوم اور انسانوں کا میلہ کہہ لیتے ہیں. مختلف زاویے سے دیکھیں گے اگر تو زندگی دکھوں اور روگوں کی ایک گٹھڑی ہے، لیکن ذرا سا زاویہ تبدیل کریں گے تو یہی زندگی خوشیوں سے بھری ہے، نعمتوں سے بھری ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے پاس جتنے بھی اپنے بنائے ہوئے دکھ ہیں، روگ ہیں، شکوے ہیں، گلے ہیں، چاہے وہ اپنی قسمت سے ہیں، اپنی نصیب سے ہیں، یا ان لوگوں سے ہیں جو ہمارے ساتھ پلے بڑھے اور کچھ عرصے کے لیے ہمارے ساتھ تھے. ان میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، ان میں دوستوں کا بھی شمار بھی ہوتا ہے، ان میں انسانی رشتوں کا بھی شمار ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا بھی شمار ہوتا ہے. بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کردار کے اوپر یا ایک ہی ہم سفر کے اوپر یا ایک ہی محبت اور اس کے اوپر بات ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں تو ان تمام رشتوں کی بات کرتا ہوں جو زندگی کے سفر میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اس میں اسکول لائف ہوتی ہے، یونیورسٹی لائف ہوتی ہے، پروفیشنل لائف ہوتی ہے. بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں، پھر ان کے پیشے الگ ہونے کی وجہ سے بہت گہرے دوست بھی جو ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے تھے، وہ پیشوں کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے ایک سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور ایک عرصہ دراز گزر جاتا ہے. بہرحال جی السلام علیکم. السلام علیکم استاد محترم. جی وعلیکم السلام. سرکار محسن رانا عرض کر رہا ہوں امریکہ نیو جرسی سے. جی محسن آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. سر باتیں اب دکھوں کی ہوں گی تو پھر گریا جاری تو ہوگی لازمی، اور آپ تو گریا جاری کروا دیتے ہیں. یقین جانے آج ایسی کیفیت آ رہی ہوگی ہے کہ اسٹارٹنگ سے ہی آپ کی باتیں جو ہیں وہ سیدھا دل میں اتر رہی ہیں. مہربانی ہے آپ کی، لیکن میری ایسی کوئی بات، اگر آپ ساری بات سنیں تو میں گریا زاری کے حق میں نہیں ہوں. لیکن سر جی کبھی کبھی تو آپ کیسے ہوتے ہیں نا کہ گریا زاری کر لینی چاہیے. ہاں جی، جو اندر کے آنسو ہیں ان کو باہر نکال لینا چاہیے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو اسی باتوں پہ پھر مجھے وہ والے الفاظ بھی یاد آتے ہیں کہ میرے آنسو اب کئی دن سے میرے اندر ہی گرتے ہیں. ہاں وہ جو باہر کی طرف احساس تھا جی میں نے ختم کر دی ہے. تو سر جی مختصر سی ایک غزل کہہ لیں، کلام کہہ لیں، پنجابی کا کلام ہے. میں پہلے بھی شامل کر چکا ہوں پروگرام میں، بتائیے. بہت بار شامل کر چکا ہوں. تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج انہیں الفاظوں کو بتائیے دوبارہ آپ کی خدمت میں، آپ کی محفل میں شامل کیا جائے. وہ کلام ہے پنجابی کا. کوئی نہ میرے غم نو جانے، کوئی نہ میرے غم نو جانے، اپنا کون ہے سب دے گانے. ہوا تے غم دے اثرو، اس دنیا دے تانے بانے، کوئی نہ میرے غم نو جانے. واہ واہ. ڈب گئے غم وچ لوکی سارے، چھلکائے جا دکھاں نے پیمانے. ڈب گئے غم وچ لوکی سارے، چھلکائے جا دکھاں نے پیمانے. اکھاں میریاں رہواں تیریاں، مڑ مڑ ویکھاں ہیلے بہانے. کوئی نہ میرے غم نو جانے، واہ. اپنا کونے سب دے گانے. ختم کیتی سی جگ میں کہانی، نمسا لکھا رب ہی جانے. اور ساتھی نے جب پھیریا نظراں، سننے ہو گئے سب میں کھانے. کوئی نہ میرے غم نو جانے. ٹر گیا یار وچھوڑا پا کے. واہ. ٹر گیا یار وچھوڑا پا کے. ٹر گیا یار وچھوڑا پا کے، رواں میں رن توئے دے بہانے. اور تیریاں گلاں میں بڑھا کی بننا، ون آندا تینوں تہی چلانے. کیا بات. کوئی نہ میرے غم نو جانے، اپنا کونے سب دے گانے. زہر کھا کے بھی جینا پیندا ہے، زہر کھا کے بھی جینا پیندا ہے. زمین کہہ گئے لوگ سیانے،
ہو جانے واہ اپنا کون ہے پھپے گانے. کیا بات. اجازت ہو تو سر جی ایک اور پنجابی کا کلام ہے, وہ 2-3 الفاظ ہیں جناب شامل کیے. سجن سونے کی بڑی یاد آتی ہے. ہاں سجن سونے کی بڑی یاد آتی ہے, شمع وانگ میں پگھلتا جا رہا ہاں. ہاں چاون ویک کے دوسرے سب راہیاں نو ہاں. اب تو میرے ابھی سے ڈبتا جا رہا. واہ واہ. اچھا اچھا. انکے میں سفینہ محبتاں دا دوجے کنڈے تک نو اتار رہا ہاں. ہاں اور طرفاں وانگ مچھلی جو دن جل ہوگے, ہاں طرفاں وانگ مچھلی جو دن جل ہوگے, سمندر رواں دے وچ پکار رہا ہاں. ہاں اور تینوں دسا کہ میرے سجنا وے, ہاں تینوں دسا کہ میرے سجنا وے, اس تو خسرت اندر رو رہا ہاں. ہاں پر جانی مٹکے نہ پہنا میرے یار والا, ہاں بیسٹ بیسٹ بچوں کو پکار رہا ہاں. ہاں ہاں. سجن سونے کی بڑی یاد آتی. کیا بات. شمع وانگ میں پگھلتا جا رہا ہوں. کیا بات. کیا چاون دے کے دوسرے سب راہیاں نو ہاں. اب تو میرے وچ ڈبتا جا رہا. واہ واہ. بڑی محبت ہے, تو دعاؤں میں یاد رکھے گا. آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہاں جناب, اور آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل رہتے ہیں. لیکن آج میری کوشش ہے کہ کلام کو زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے. ایک نظم اس سے پہلے بھی شامل ہوئی ہے بہت بار یا کافی بار, نصیر احمد ناصر کی دائم انتظار میں رکھی ہوئی نظم. مختلف چیزیں یہ ذہن میں رہے کہ آج کے پروگرام میں مختلف چیزیں پروگرام میں شامل ہیں. نصیر احمد ناصر نے لکھا کہ کبھی کوئی اپنا ملے گا. یہ مجھے خیال آیا کہ یہ نظم شامل کی جائے کہ ابھی آپ کو میں نے شعر سنایا تھا کہ 400 اپنی نگہبانی سی ہے, زندگی کیا ہے پریشانی سی ہے. تو اسی شعر کے ساتھ نہ جانے بات کہاں سے کہاں چلی گئی. روزن زندہ تیرا احسان بہت, سانس لینے میں تو آسانی سی ہے. پیاس لے آئی تیرے صحراؤں میں, اب مجھے یہ ریت بھی پانی سی ہے. منتشر ہوتے ہوئے دیکھا اسے, دور تک آنکھوں میں حیرانی سی ہے. میں بھی فیصل اب سفر آثار ہوں, اس کی آنکھوں میں بھی ویرانی سی ہے. تو زندگی یہ تمام چیزوں کا ایک مرکب سا ہے. اجمی صاحب نے لکھا تھا کہ بہت زیادہ سکون آنکھوں کے بخت میں تھا, بہت زیادہ سکون آنکھوں کے بخت میں تھا, میں پچھلے وقتوں کے دشت میں تھا. ذرا سمجھیے گا کہ یہ اجمی صاحب نے یہ جو الفاظ کو بنا ہے, اس کے پیچھے کیا خیال اور کیا راز ہے, کیا ایسی بات ہے جو آپ کو بتانا چاہتے تھے. بہت زیادہ سکون آنکھوں کے بخت میں تھا, میں پچھلے وقتوں کے دشت میں تھا, مگر تمدن کا ہاتھ تھامے دیارے فردہ میں آ گیا ہوں. کسے خبر تھی کہ لوگ چہروں پہ خول اوڑے ہوئے ملیں گے. اجمی صاحب کی ساری شاعری میں انسانوں کا جو رابطہ ہے, جو تعلق ہے, جو معاملہ ہے, اس پہ بڑا گلا شکوہ ہے. میں پہلے ان کے شعر پڑھ کے سوچتا تھا کہ ان کو انسانوں سے ضرور کوئی نہ کوئی دوستوں سے, انسانوں سے, اپنے ہم اثر لوگوں سے بہت زیادہ دکھ ملا ہوگا. یا بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ویسے ہی شکوہ کرتے ہیں, تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ بغیر کسی وجہ کے شکوہ ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. جب آپ ان کی ساری شاعری پڑھتے ہیں تو وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ زندگی میں انسان سوچتا تو یہ ہے کہ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے, جو جس ماحول میں رہنا چاہتا ہے, جس موسم میں, موسموں کی بات بہت دور تک چلی جائے گی, لیکن انسان یہ چاہتا ہے لیکن اس کو وہ چیز میسر نہیں آتی.
اگر آتی بھی ہے تو بہت کم وقتوں کے لیے، بہت کم پلوں کے لیے. آپ پل ہی سمجھیے، گھڑیاں ہی سمجھیے. اگر اس کا موازنہ پوری زندگی کے ساتھ کیا جائے تو وہ دن، وہ ہفتے، وہ مہینے، وہ سال ہمیشہ پلوں کی ہی طرح سے ہوں گے جو انسان کو میسر آتے ہیں. اتنی لمبی اور اتنی بڑی زندگی، اتنا زیادہ وقت، لیکن وہ چند گھڑیاں، وہ چند دن، وہ چند ہفتے، وہ چند مہینے جو اس کو میسر آتے ہیں، وہی جو یاد رہتے ہیں. تو یہ جو خول اوڑھے ہوئے ملیں گے نا، دکھ اس بات کا ہے کہ انسان خول اوڑھے ہوئے ملتے ہیں. کسے خبر تھی کہ لوگ چہروں پہ خول اوڑھے ہوئے ملیں گے؟ شکار کرنے کی رسم شہروں میں آ گئی ہے. کسی کو فرصت نہیں ہے کہ میرے 1000 شکنوں میں دفن چہرے کی سمت دیکھے، مگر میں تیزی سے لوٹ جانے کی فکر میں ہوں. قسم ہے لوگوں کی بے حسی کی، کمان خالی نہیں کسی کی. تو اجمی صاحب کی جب شاعری پڑھتے ہیں نا تو اس میں بے حسی کا بڑا ذکر ہے، بہت ذکر ہے. ساری کی ساری شاعری بے حسی کے احساس پہ لکھی گئی ہے. لیکن جب انسان سوچتا ہے تو ایسا مفکر، ایسا دانشور، ایسا شاعر، میں تو کہتا ہوں کہ زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہونے چاہیے جو اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ ہمارے معاشرے میں بے حسی ضرورت سے بہت زیادہ ہو گئی ہے. دیکھیں نا، یہ کسی نے لکھا کہ اس کو عنوان دیا کہ میں ایک آدمی کی موت مرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ میں ان کے درمیان سے اٹھ کر آ گیا ہوں. بات یہ ہے کہ میرا علم بہت محدود ہے اور مجھے اصطلاحوں سے خوف آتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرا شہر کس عرض البلد پہ واقع ہے، لیکن میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں. میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جس کی انگلیاں قالین پر پھول کاٹتی ہیں اور قالین سے اڑنے والا اون اس کے پھیپھڑوں پر پھول کاٹتا ہے. میرے دکھ بہت معمولی ہیں. میں دکھی ہوں اس مریض کے لیے جس کی بیل گاڑی ہسپتال کے دروازے تک نہیں پہنچ پائے گی. میں دکھی ہوں اس عورت کے لیے جو اس بیل گاڑی کو جاتا ہوا دیکھتی ہے. میں دکھی ہوں اس بیلچے کے لیے جو بارشوں میں بھیگ رہا ہے. میں دکھی ہوں اوزاروں کے اس صندوق کے لیے جو میرے مرحوم باپ کی نشانی ہے. وہ مجھے پریشان رکھتے ہیں روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اور بدل دیتے ہیں ایک باپ کو درندے میں، بدل دیتے ہیں ایک شاعر کو آگ میں. میں درندے کی موت مرنا چاہتا ہوں. میں آگ کی موت مرنا چاہتا ہوں. میں ایک آدمی کی موت مرنا چاہتا ہوں. تو بات جو ہے وہ بات اجمی صاحب کی شاعری اور ان کی شاعری میں بھرے احساس کی، جس کو ہم منافقت اور بے حسی کے نام سے یاد رکھتے ہیں. اجمی صاحب کا ایک شعر تھا نا کہ بدن کو چھوڑ کے بازو چلے نہ جائیں کہیں. میں بے حسوں کے قبیلے میں کام کرتا ہوں. تو جہاں زندگی اتنی پر رونق ہے کہ اس کی رعنائیوں اور اس کی دلکشی کے بارے میں انسان بات کرتے تھکتا نہیں ہے، وہیں پہ اس کا دوسرا رخ، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ زیر بحث آنا چاہیے، وہ زیر گفتگو، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. یہ جس لڑکے کی اور جس اوزاروں کے صندوق کی بات اس تحریر میں ہوئی ہے، وہ لڑکا، وہ عورت، وہ مریض، وہ بیل گاڑی، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور زیادہ تر حصہ ہے، بڑا حصہ ہے. ہم بہت کم فیصد حصے کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ایسے ہی ہیں، اور انہی کے لیے جینا چاہیے. بہرحال نصیر احمد ناصر کی نظم کی بات ہو رہی تھی، جس کا عنوان ہے دائم انتظار میں رکھی ہوئی نظم. انہوں نے لکھا کہ کبھی کوئی اپنا ملے گا، بس آس امید کی بات ہے، اور کیا ہونا ہے.
کسی کو یقین تو ہے نہیں. یہ آس امید جو ہے وہ یقین کی طرح ہم گزار کر دن رات کاٹتے ہیں، اور اسی آس امید کو یقین کا پہناوا پہنا کے ایک بار پھر تازہ دم ہو کر اس یقین کے ساتھ سفر شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اب کی بار کوئی معجزہ ہو جائے. کبھی کوئی اپنا ملے گا. نصیر احمد ناصر لکھتے ہیں کہ کبھی کوئی اپنا ملے گا، کبھی کوئی سپنا ملے گا، کبھی کوئی بے شکل پرچھائی بے سر ہیولا ملے گا، کبھی کوئی خوش رنگ چہرہ ملے گا، کبھی کوئی آواز کہنا مثال گلچھپ کھلے گی، کبھی کوئی نوخیز لمحہ ملے گا. اچھا، انہی چیزوں کی تلاش پہ ہم ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی اپنا مل جائے، کبھی کوئی خواب پورا ہو جائے، کبھی تعبیر پوری ہو جائے، کبھی کوئی بے شکل پرچھائی بے سر ہیولا ملے، کوئی خوش رنگ چہرہ ملے. انہی ساری چیزوں کے ارد گرد ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی گھومتی ہے. لیکن یہ زندگی جب اپنے رنگ بدلتی ہے تو پھر انسان یقین جانے انسان کے ہوش ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی اپنا ملے گا، کبھی کوئی سپنا ملے گا، کبھی کوئی بے شکل پرچھائی بے سر ہیولا ملے گا، کبھی کوئی خوش رنگ چہرہ ملے گا، کبھی کوئی آواز کہنا مثال گلچھپ کھلے گی، کبھی کوئی نوخیز لمحہ ملے گا، کبھی کوئی جنگل ملے گا، کبھی زرد صحرا، کبھی سبز بیلا ملے گا، کبھی کوئی برگد، کبھی کوئی پیپل ملے گا، کبھی عود غرقی، کبھی سرخ سندل ملے گا، کبھی دار چینی، کبھی تیز پتے کے پیڑوں کا جھمگٹ ملے گا، کبھی جھاڑیوں کا شرر خیز ہامون ہوگا، کبھی خشک رقبہ ملے گا، کبھی آبنوسی درختوں کا خطہ ملے گا، کبھی آب و گل کا خمیرہ ملے گا، کبھی خشک و تازہ بنے اونپلوں کا ذخیرہ ملے گا، کبھی کان جود سخا، کبھی تاس سیمی، کبھی احمری زر. الفاظ دیکھیے نصیر احمد ناصر نے جو استعمال کیے. جود و سخا بخشش فراخ دلی، تاس تشت کو کہتے ہیں تھال، سیمی چاندی کا ہو، احمری زر، احمری سرخ رنگ کو کہتے ہیں، احمر الف ہے زبر کے ساتھ، احمر سرخ رنگ. کبھی آبنوسی درختوں کا خطہ ملے گا، کبھی آب و گل کا خمیرہ ملے گا، کبھی خشک و تازہ بنے اوپلوں کا ذخیرہ ملے گا، کبھی کان جود و سخا، کبھی تاس سیمی، کبھی احمری زر، کبھی جست اور تانبا، کبھی محض پیتل ملے گا. کبھی اجنبی سرزمینوں پر چلنا پڑے گا، کبھی اجنبی سرزمینوں پر چلنا پڑے گا، کبھی کوئی اپنا علاقہ ملے گا، کبھی کوئی منزل بھی ہوگی، کبھی کوئی رستہ ملے گا، کبھی دھوپ شاخوں پہ ہوگی، کبھی کوئی سایہ ملے گا، کبھی خواب پورا نہ ہوگا، کبھی درد آدھا ملے گا، کبھی شام اپنے کناروں سے باہر بھی ہوگی، کبھی باغ ظلمات روشن سا ہوگا، کبھی آفتابی سا دن بھی سیاہی میں لتھڑا ملے گا، کبھی رات گمبھیر بھی ہوگی، کبھی رات گمبھیر ہوگی، کبھی دیپ ہاتھوں پہ جلتا ملے گا، کبھی چاند نیلا ملے گا، کبھی چاند نیلا بھی ملے گا، کبھی تام جینی سا ابجد ستارہ ملے گا. یہاں دو زبروں کے ساتھ ہے، ابجد اجلا سفید. کبھی چاند نیلا بھی ہوگا، کبھی تام چینی سا ابجد ستارہ ملے گا، کبھی کوئی دو آب پایاب ہوگا، کبھی کوئی دو آب پایاب ہوگا، کبھی کوئی گہرا ملے گا، کبھی راز پانی کا معلوم ہوگا، کبھی راز پانی کا معلوم ہوگا، کبھی بادلوں کا ٹھکانہ ملے گا، کبھی جل پری گنگنائے گی کوئی، کبھی کوئی اپنے ہی ساحل پہ خاموش بیٹھا ملے گا، کبھی ہوگا یادوں کا جھرمٹ، کبھی کوئی تنہا ملے گا، کبھی پیاس آنکھوں میں ہوگی، کبھی لب پہ دریا ملے گا، کبھی ایک سمک خور خونی درندہ، کبھی ایک آبی پرندہ ملے گا، کبھی دشت خارا، کبھی خوبصورت سیاہ فام لیلا، کبھی قیس مجنوں ملے گا، کبھی معجزاتی زمانوں کی تیکون ہوگی، کبھی سوق یوسف، کبھی عہد موسیٰ،
کبھی مرغ عیسیٰ ملے گا، کبھی کوئی سچ کے لیے جان دے گا، کبھی کوئی سچ کے لیے جان دے گا، کبھی جان چھیری کا رسیا ملے گا، کبھی کوئی روشن جبیں دل کشا دل کا اچھا ملے گا، کبھی روشنی کا جھروکا ملے گا، کبھی صبح کاذب کا دھوکا ملے گا، کبھی کوئی دیوار اونچی سی ہوگی، کبھی کوئی در نیموا سا ملے گا، کبھی جیت ہوگی کسی کی، کبھی آسمان تک بھی ہارا ملے گا، کبھی عاشقوں صوفیوں کا اشارہ ملے گا، کبھی خشت پختہ، جی ہاں اینٹ خشت، کبھی خشت پختہ سی، کبھی خشت پختہ سے کاریگری سے بنایا ہوا نقش ملے گا، کبھی وقت رفتہ کا ملبہ ملے گا، کبھی سنگ ماہی، کبھی سست رفتار کچھوے کا خول قدیمی، کبھی کن کھجورے کا ڈھانچہ ملے گا، کبھی چوب خستہ، کبھی کوئی دھاتی لباتا ملے گا، کبھی کوئی صدیوں پرانا ارادہ ملے گا، کبھی خواہشوں کا برادہ ملے گا، کبھی چاک ارض و سما کا گھماؤ، کبھی کوزہ سازوں کا آوا ملے گا، کبھی کچی مٹی کی ہانڈی، کبھی کوئی مٹی کا باوا ملے گا، کبھی کاف پریوں چڑیلوں کا جادو چلے گا، کبھی نار اصلی کا نقش کفے پا ملے گا، کبھی وہ دکھائی نہ دے گا، کبھی وہ دکھائی نہ دے گا، کبھی وہ سراپا ملے گا، کبھی خود سے ہوگی ملاقات اپنی، کبھی تو وہ ہمزاد میرا ملے گا، کبھی کوئی مجھ سا بھی ہوگا، کبھی کوئی مجھ سا بھی ہوگا، کبھی کوئی تجھ سا ملے گا، کبھی نظم کوئی مکمل بھی ہوگی، کبھی لفظ کوئی ادھورا ملے گا، کبھی دل یہ ٹوٹے گا اپنی تھکن سے، کبھی ایک تسلسل سے چلتا ملے گا، کبھی کچھ نہ ہوگا زمین پر، کبھی کائناتوں کا ریلا ملے گا، کبھی زندگی کا کہیں سے تو آغاز ہوگا، کبھی مرگ پہم کا انتم کنارہ ملے گا۔ دل کی بات لبوں پر لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں، دل کی بات لبوں پر لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں، ہم نے سنا تھا اس بستی میں دل والے بھی رہتے ہیں، ہم نے سنا تھا اس بستی میں دل والے بھی رہتے ہیں، دل کی بات
अब तक आंसू बहते लेकिन इन प्यासी आंखों से अब तक आंसू बहते दिल की बात। जिनकी खातिर शहर भी छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, जिनकी खातिर शहर भी छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, आज वही हमसे बेगानी बेगानी से रहते आज वही हमसे बेगानी बेगानी से रहते दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते दिल की बात। जी हाँ जनाब, और वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया। 3:50 पर प्रोग्राम से मैं इजाजत चाहूंगा। अमजद साहब की एक नज़्म शामिल कर रहा हूं जिसका उन्वान है मौजज़ा। लेकिन मौजज़े के बारे में और इस नज़्म के बारे में, क्योंकि ये तवील नज़्म है और इसका गहरा ताल्लुक उन रिश्तों से भी है जिनके बारे में हम अक्सर कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको नाम मिल जाते हैं और बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो सारी जिंदगी बेनामी की कैद काटते हैं। अच्छा, बेनामी की कैद भी है। देखने में तो लगता है कि नाम वाले रिश्तों में कैद है, लेकिन असल जो कैद है वो बेनामी रिश्तों की कैद है। जैसे कैद के हवाले से खलील जिब्रान ने लिखा था ना कि हम सब कैदी हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सलाखों के उस पार के कैदी हैं और कुछ लोग आज़ाद फिजा में हैं लेकिन वो कैदी हैं। तो बात यह है कि ये जो नाम के रिश्ते और बेनाम रिश्तों की कैद है ना, ये इसका एक अलग फलसफा है, ये एक अलग ख्याल है, एक अलग जाविया है। आपका इसरार ये कि नाम वाले रिश्ते जो हैं उनमें कैद नहीं है। हाँ, या अगर कैद है तो उनसे कम है जो बेनाम रिश्ते होते हैं या वो रिश्ते जिनको नाम नहीं मिलता। लेकिन मेरा नुक्ता नजर ये है कि जिन रिश्तों को नाम जिंदगी में नहीं मिलता उनकी कैद में इंसान सारी जिंदगी जकड़ा रहता है। तो ये बड़ी लंबी बात है और मौजज़ा जो नज़्म का उन्वान है ये कल के प्रोग्राम में रखते हैं, क्योंकि हमारे हफ्ते में मेरी और आपकी मुलाकात 3 दिन रहा करती है। सो मैंने कोशिश की है कि तीनों दिन जो है वो मुख्तलिफ तरह से प्रोग्राम को बज़्म सुखन को आरास्ता किया जाए, और चाहे उसका म्यूज़िक के साथ ताल्लुक़ है या शायरी के साथ। सो ऐसा करेंगे कि आने वाले वक्त में अगर अल्लाह ताला ने इतना वक्त दिया कि प्रोग्राम चलते रहे
اور زندگی نے اجازت دی تو کچھ ایسا کریں گے کہ ایک دن جو ہے وہ نثر ہو جائے گی. تھوڑا سا کہانیوں کو قصہ کہانیوں کو بھی ٹائم دیں گے اور ایک دن ایسا رکھیں گے کہ جس میں آپ لوگوں کا وقت زیادہ ہوگا. یعنی پالیسی یہ ہے کہ 3 منٹ ہوتے ہیں انسان کے پاس جب وہ آپ آن ایئر آتے ہیں. تو آف ایئر آن ایئر جو بھی جب آپ آن ایئر آتے ہیں تو 3 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں ہوتا ہے. ایک نظم ایک غزل سنی جاتی ہے, کچھ اشعار سنے جاتے ہیں. تو قصہ کہانی میں جو ہے وہ اس کی قید نہیں ہوگی. اگر آپ قصہ کہانی لے کے آئیں کل کے پروگرام میں تو آپ کے لیے وقت زیادہ ہوگا. آپ 4 منٹ بھی لے سکتے ہیں, 5 منٹ بھی لے سکتے ہیں, لیکن یہ اپنے پاس سے آپ کو خود سے ہی طے کرنا ہے کہ کون سی ایسی بات ہے, کون سی آپ کے پاس کہانی ہے, کون سا ایسا قصہ ہے جس کی افادیت اور جس کا فائدہ اور دوسروں کو سننے والوں کو پہنچ سکتا ہے اور ان کے علم میں, ان کے تجربے میں, مشاہدے میں اضافہ ہو سکتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. قید کے حوالے سے اجمی صاحب نے چند الفاظ لکھے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی قید میں ہوں, میں اپنی قید میں ہوں اور میرے چاروں طرف حد نظر تک ایک خندق ہے. میں اپنی قید میں ہوں اور میرے چاروں طرف حد نظر تک ایک خندق ہے جسے میں نے بڑی مشکل سے کھودا ہے. اچھا, یہ سارے جو روگ شوگ ہیں, یہ سارے غم شم جو ہیں, یہ سارے کے سارے آپ کے اپنے پالے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو بہت سیدھا سادہ ایک انسان بنایا تھا. ہم نے اس کو انسان کو مختلف ذاتوں میں ڈھال دیا, مختلف شکلوں میں, اور منافقت کے اور بے حسی کے 1000 چہرے اس کے اندر خود سے ہی ایک چہرے سے جیسے تقسیم کر کے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں. ہم نے ایک سادے سے چہرے کو, ایک سادے سے راستے کو, اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو راستہ بھی دکھا دیا, ایک چہرہ دیا, ایک دل دیا. ہم نے اس کے 100 ٹکڑے کر دیے, اس چہرے کو 1000 منافقتوں میں بانٹ دیا. کہیں اور جاتے ہیں کسی اور چہرے کے ساتھ, کسی سے ملتے ہیں کسی اور چہرے کے ساتھ. نہ جانے ہم نے زندگی کو اتنا مشکل کیسے بنا دیا. انسان ایسے نہیں تھے, انسان ایسا نہیں تھا جیسا میں ہوں. میں اپنی قید میں ہوں اور میرے چاروں طرف حد نظر تک ایک خندق ہے جسے میں نے بڑی مشکل سے کھودا ہے. میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور میرے چہرے پہ شکنیں اس طرح ابھری جس طرح بوڑھی چٹانوں کی عبارت. میں روز و شب اسی خندق کو گہرا کر رہا ہوں. مجھے اپنے بدن سے دور ہو جانے کا ڈر ہے. کسی دن ناگہاں مفرور ہونے جانے کا ڈر ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. گھنے درخت کے نیچے سلا کے چھوڑ گیا. عجیب شخص تھا سپنے دکھا کے چھوڑ گیا. یہ اجڑا گھر تو اسی ایک کی نشانی ہے جو اپنے نام کی تختی لگا کے چھوڑ گیا. اٹھائے پھرتے ہیں بچے گلی مجھ کو کٹی پتنگ ہوا میں اڑا کے
چھوڑ گیا. عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں, عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں, کس قدر چوٹ کھائے ہوئے ہیں, موت نے ہم کو مارا ہے اور ہم, موت نے ہم کو مارا ہے اور ہم زندگی کے ستائے ہوئے ہیں, عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں. اس نے شادی کا جوڑا پہن کر صرف چوما تھا میرے کفن کو, اس نے شادی کا جوڑا پہن کر صرف چوما تھا میرے کفن کو, بس اسی دن سے جنت کی ہوئے, بس اسی دن سے جنت کی ہوئے, مجھ کو دولہا بنائے ہوئے ہیں, اس کے لیے ہم تمہیں کیا بتائیں. سرخ آنکھوں میں کاجل لگا ہے, رخ پہ بازا سجائے ہوئے ہیں, سرخ آنکھوں میں کاجل لگا ہے, رخ پہ بازا سجائے ہوئے ہیں, ایسے آئے ہیں میت پہ میری, ایسے آئے ہیں میت پہ میری, جیسے شادی میں آئے ہوئے ہیں, عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں. لہد اپنی مٹی سے کہہ دے, داغ لگنے نہ پائے کفن کو, لہد اپنی مٹی سے کہہ دے, داغ لگنے نہ پائے کفن کو, آج ہی ہم نے بدلے ہیں کپڑے, آج ہی ہم نے بدلے ہیں کپڑے, آج ہی ہم نہائے ہوئے ہیں, عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں. زندگی میں نہ راسائی راحت, چین سے اب سونے دو لہد میں, زندگی میں نہ راسائی راحت, چین سے اب سونے دو لہد میں, اے فرشتوں نہ چھیڑو نہ چھیڑو, اے فرشتوں نہ چھیڑو نہ چھیڑو, ہم جہاں کے سجائے ہوئے ہیں, عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں. دفن کے وقت سب دوستوں نے یہ چکایا محبت کا بدلہ,
بدن پر ڈال دی خاک میرے بدن پر یہ نہ سوچا نہ